ایک یوٹیوب پہ مشہور چورن بیچنے والا ہے, میں نے حضرت ابو سفیان کی شان میں کچھ بیان کیا تو اس نے حضرت ابو سفیان کی جو زمانے جاہلیت میں اسلام دشمنی ہے نا, اس پہ اس نے تاریخی حوالے نکال کے دیکھو یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل, بولو نا, پنجابی میں کہتے ہیں یار گل ویلے دی تے پھل موسم دا. تو ہم نے کہا بھی ایک ایک حوالے کا جواب دیں. تو ہم تو مانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام دشمنی کی ہے, حضرت عمر نے بھی کی ہے. حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے, تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں انہی لوگوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہوں گے نا جو جاہلیت میں مبتلا تھے, تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سب سے اچھے ہیں. خالد ابن ولید زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں شکست کس کی وجہ سے ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خالد ابن ولید. کیوں اچھے؟ کیوں؟ بہادری ہے, غیرت ہے, مگر وہ بہادری اور غیرت غلط استعمال ہو رہی ہے. منافقت ہوتی تو غزوہ احد میں ان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف نہ چلتی. منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ جہاں دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, ادھر لڑک جاتا ہے. یہودی منافق تھے مدینہ میں, جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اس طرف چلے جاتے, شکست ہوتی تو ادھر کو آ جاتے. حضرت خالد ابن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کردار یہ نہیں تھا. جب دشمن تھے تو بتا کے دشمن تھے, جب دوست بنے تو بتا کے دوست بنے ہیں. آج ان ابو سفیان پر کھلے عام لان تان کی جا رہی ہے, رضی اللہ عنہم, کھلے عام لان تان کی جا رہی ہے. اور حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کی تلافی بھی کی آپ نے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, قاصد آیا, اس نے حضرت بلال کو اندر آنے کی پہلے اجازت دے دی. حضرت ابو سفیان کو ایک محسوس ہوا کہ میں سردار ہوں عرب کا, ایک غلام کو پہلے اجازت دی جا رہی ہے. تو کسی نے کہا اے ابو سفیان, جب اسلام کمزور تھا تو انہوں نے مدد کی, جب اسلام کو قوت ملی تو آپ بھی اسلام میں آئے, اور اللہ کی قسم اب اس کی تلافی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ہم باقی زندگی میدان جہاد میں گزار دیں. یعنی ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی کرنی پڑے گی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شام چلے گئے اور شام کی سرحدوں میں جہاد میں جنگوں میں مصروف رہے ہیں, صرف اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ میں دیر سے مسلمان کیوں ہوا. تو حضرت ابو سفیان کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ممکن ہے لوگ حوالے دے دیں کہ وہ فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی, فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی. تو غیر مسلم کے حوالے مسلمان پہ چسپاں نہیں کیے جا سکتے. اسلام لانے کے بعد یہ فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. اسی سے حضرت معاویہ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی. نبی نے بیٹی اور بہن دونوں کا ذکر کیا. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. آج عزت دار داماد جب سسر گھر میں آتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا سسر صاحب کو ان کا ماضی بیان کرنا شروع کر دے کہ آج تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی داڑھی ہے. یا جو آپ کے برادر بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں, برادر نسبتی, وہ آپ کے گھر آئے اور آپ ان کو بتائیں اب تو چلے لگا کے آ گئے, 4 مہینے لگا لیے, ہمیں پتہ ہے یار تم بنٹے کھیلا کرتے تھے, لٹو کھیلا کرتے تھے, گھنٹیاں بجا کے, اس طرح کی چیزیں. وہ کہے گا یار ہم نے آپ کو عزت دی, اپنی بیٹی کا نکاح, اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا, تو لگتا ہے کہ آپ کوئی خاندانی آدمی. سسرال کے میں تو بڑی عزت دی جاتی ہے نا ایک دوسرے کو, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بھائی عزت نہ دینے پر. تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی خاتون ہو تو ان کے باپ اور ان کے بھائی کو عزت دینا کیا یہ صرف نبی کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا بھائی.
تو ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی زوجہ ہماری روحانی ماں ہیں. تو اپنی ماں کے بھائی کا تو ویسے ہی عزت دی جاتی ہے اس کو, اپنی ماں کے باپ کو تو بہت عزت دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے کون ہیں, صحابہ. اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا, سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا الا تنصروہ, اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو, اگر تم نے مدد نہیں کی, فقد نصرہ اللہ, اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, ثانی اثنین, دو میں سے ایک کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو, تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے, ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو, نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد, ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا, صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے, جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لیا نا, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا, بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ پکڑے گئے, مروا دیا, یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, ہمارے ساتھ نہیں کہا, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا, وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی, وہی سچویشن. لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو, اللہ ہمارے, یہاں نہیں, پھر میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے, اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے. اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا, فرمایا نا 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 نا, موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو. حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے, بھاگ نہ جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا, تسلیاں تو دے رہا ہوں پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے, تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں, اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا, میرے ساتھ تو ہے, گارنٹی ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, کوئی وحی نہیں آئی, لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا, غم نہ کر ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں, ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے. آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان, اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی, ایک حد ہوتی ہے. ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے, ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن ایک لمٹ ہے, اسلام کی ایک باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے, آپ کافر بن چکے ہیں, ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا.
تو بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنتی فرقے میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے میں, اور اس میں سب صحابہ داخل ہیں. وہ طریقہ کیا ہے پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع پر, اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام سے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی, ان سے یہ اس کے قائل نہیں ہے, وہ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی مغفور ہیں. غزوہ احد میں جو صحابہ جن کو شکست ہوئی پیچھے بھاگے, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین اور غزوہ حنین میں جو صحابہ پیچھے ہٹے ہیں, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر, اور معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ دیا, اس دفعہ غلطی ہو گئی. اپنوں کے ساتھ انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے, وسیع ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل چورن چٹنیاں بیچنے والے, جو کبھی حضرت معاویہ کبھی حضرت ابو سفیان, ان کو مجھے روافض پہ اعتراض نہیں ہے, ان کا تو مذہب ہی ہے. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگاتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو آپ کے سامنے کوئی صحابی کی غلطی بیان کرے, پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے, ان کی نیکیاں, ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی برائیوں کے پلڑے سے وزنی ہے. دوسری بات, اگر وہ غلطی بسا اوقات اجتہادی ہوتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ 1 رکعت صحیح نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ کیا ہے, فقیہ, مجتہد ہیں, وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, وہ میرے مقلد نہیں ہیں. یہ مطلب ہوا. تو عبداللہ بن عباس اہل بیس میں سے ہیں یا نہیں ہیں, اور حضرت معاویہ کی فقاہت اور ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں. اور آگے چلو, بعض لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے. اسی حدیث کی دوسری سند میں ان کے صحابی ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس سے ہے. کسی نے کہا معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن عباس نے کہا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. صحیبہ, صحابہ صحابی سے لکھنا نا, ماضی اس کا صحیبہ, مضارع یصحبو. تو اہل بیت گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کیا ہیں, صحابی. باقی ان کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا, سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی اختلاف تھا. حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر اس غلطی کی بنیاد حکومت کی لالچ, نفس پرستی نہیں تھی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا. پھر بھی ہم کہتے ہیں غلطی تھی, ہم اس کی غلطی کی توجیہ نہیں کرتے, ہمارا ظرف ہے, لیکن یہ اجتہادی غلطی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے, اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا, آدم اور حوا نے کھا لیا. اب کوئی آدم اور حوا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے اور ان کے خلاف تبرہ شروع کر دے, تو آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت کا کام ہوگا؟ تو پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے بھی گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اجتہادی غلطی تو گناہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 ثواب ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. تو بھائی یہ یوٹیوبر سے اور فیس بکیوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو. ہم تمام صحابہ سے محبت کے قائل, تمام صحابہ کے جنتی ہونے کے قائل. ان کے جنتی ہونے کے دلائل کیا, یہ میں کسی اور وقت دوں گا انشاءاللہ, کہ ان سے اگر ان کو سزا دی بھی گئی ہے, جیسے وہ عذاب قبر دیا گیا بعض صحابی کو جن کی شاخ رکھی گئی, تو یہ بھی ہٹایا گیا ہے, ان سے معاف کیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں, اس زمانے کے واقعات ہیں جب علی الاطلاق صحابہ کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی جہنمی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. الصحابۃ کلہم عدول. دیکھو اسماء الرجال کی بحث میں جب بھی کوئی راوی آتا ہے تو بحث ہوتی ہے, یہ ثقہ ہے, کذاب ہے, دجال ہے. کسی بھی صحابی کا نام آئے تو یہ بحث نہیں ہوتی, یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. نہ کیا ہیں, سچے. حضرت معاویہ سے کوئی حدیث, صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے حدیث منقول ہے رضی اللہ عنہ,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا ممبر پہ جب آپ بیٹھے, حضرت معاویہ جب جمعے کی دوسری اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھے, پہلے تو دوسری اذان ہی پہلی ہوتی تھی, تو انہوں نے اذان کا جواب دیا, تو پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیا. اس لیے میرا فتویٰ, ہمارے جامعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا بھی کیا ہے, یہ سنت عمل ہے. اس پہ ہم نے بڑی تحقیق لکھی ہے, تو تحقیق کی ہے, کیونکہ بعض فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں علی الاطلاق خاموشی ہے, لیکن راجح قول یہی ہے, مفتابی قول یہی ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت معاویہ. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی اسماء الرجال میں کہ تمام راویوں کی بحث ہے حضرت معاویہ سے نیچے جتنے ہیں, کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین یہ بحث نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو کذاب کہا ہے کہ نہیں کہا. بھائی صحابی ہیں, صحابی ہیں تو الصحابہ کلہم عدول, سب کے سب کیا ہیں؟ عدول. ممکن ہے کچھ لوگ لغوی اعتبار سے علماء اعتراض, عدول یہ مبالغے کا صیغہ ہے, عدول کے لفظ بھی ہیں, عدول کے بھی ہیں. تو عدول عادل کی جمع, اور عدول یہ جو ہے وہ صیغہ صفت ہے. تو سب کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ سے منقول ہوگی تو اہل سنت والجماعت کے وہاں کیا ہوگی؟ وہ حجت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دشمنان صحابہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.